ہمارے ساتھ اس وقت ماہر معاشیات شاہد حسن صدیقی صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ صدیقی صاحب آپ کے وقت کا. سر آئی ایم ایف کی پھر سے ہاں نا کے صورتحال سے تھوڑا سا کلیئرنس ہوئی ہے کہ وہ پاکستان کو مزید قرض دینے کے لیے بھی راضی ہو رہے ہیں, لیکن جب بھی آئی ایم ایف کا قرض کی بات ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی یہاں پر پھر صورتحال مہنگائی کی بھی جنم لیتی ہے. تو یہ جو اب آئی ایم ایف کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے تو کیا نتائج ہو سکتے ہیں, مثبت یا منفی؟ دیکھیے بات یہ تھی کہ مثبت نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیں مزید قرضے مل جائیں گے باہر سے. سعودی عرب نے جو اکتوبر میں ہم سے وعدہ کیا تھا $3 ارب دینے کا, جو کہ پرائم منسٹر صاحب کا اور ہمارے مشیر خزانہ کا خیال یہ تھا کہ 2-3 روز میں پیسہ مل جائے گا, لیکن انہوں نے نہیں دیے. وہی کہہ رہے تھے کہ جب تک آئی ایم ایف سے پیسہ نہیں ملے گا وہ بھی ہم آپ کو نہیں دیں گے. تو وہ جو 3.2% شرح سود پر پیسہ ملنا تھا $3 ارب وہ مل جائے گا. فروری میں اس فیصلے کے بعد آئی ایم ایف کے $1 ارب کی ہمیں قسط بھی مل جائے گی. اس کے علاوہ جب آئی ایم ایف کا سرٹیفکیٹ ہمیں مل گیا, پریکٹیکلی یہ سرٹیفکیٹ مل گیا ہے, اب ایک فارمل اپروول چاہیے ایگزیکٹو بورڈ کی, تو پاکستان کو موقع ملا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت بڑے پیمانے پر بیرونی قرضے لینے کے لیے ایک دم تیزی سے اقدامات اٹھائے گی. تو دوستو پاکستان میں جو اس وقت سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہے ہارڈ کیش کا. ہارڈ کیش سے مراد یہ ہے کہ پاکستان نے جو پیسہ دینا ہے, اگر ہم آئل لیتے ہیں یا باہر سے چیزیں امپورٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. اور اس سلسلے میں پاکستان کے جو فائنانس منسٹر ہیں ابھی ریسنٹلی, ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب, انہوں نے ادھر واشنگٹن میں جو آئی ایم ایف کا جو اتھارٹیز ہیں ان سے ایک لمبی ملاقات کی ہے, اور اس میں یہ کہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ پیسہ دیا جائے, کیونکہ عمران خان صاحب جاتے جاتے اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور اس ملک کے لیے مزید مسائل پیدا کرنے کے لیے کچھ ایسی غلطیاں کر گئے ہیں, لیکن نئی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تمام وہ ان کی غلطیاں کی ہوئی کے ساتھ ہم جو ہے وہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم کوشش کریں گے ان کو ریکٹیفائی کریں. پہلے پاکستان کو کچھ $6 ارب ملنا تھا اس فنڈ کے تحت, اور اب پاکستان کو $2 ارب وہ مزید دے رہے ہیں. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ لوگ جو کہ ظاہر بات ہے عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ امریکہ نواز حکومت, یہ پرو امریکہ حکومت جو ہے, اس کو آئی ایم ایف بھی پیسے دے رہا ہے, کیونکہ یہ حکومت امریکہ نے انسٹال کرائی ہے, تو لہٰذا اس کو جو ہے وہ آئی ایم ایف بھی $2 ارب زیادہ دے رہا ہے, ہمیں تو وہ نہیں دے رہے تھے. سو وہ جو 39 منتھ کی ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی جو کہ جولائی 2019 ٹو سپٹمبر 2022 تک چلنی تھی, جو تقریباً $6 بلین کی تھی, اس میں انہوں نے کہا ہے جناب کہ ہم آپ کو مزید پیسہ دیں گے, اور اس میں میرا خیال ہے کہ جو آئی ایم ایف کا بورڈ ہے وہ اپروول وغیرہ دے گا اور سارا کچھ کرے گا. اب ظاہری بات ہے کہ عمران خان صاحب کو پتا تھا میں جا رہا ہوں تو میں کیا نقصان کر سکتا ہوں. یہ دیکھیں دوستو, پاکستان کے جو لیڈران ہیں, اگر ہم نے پاکستان کا سوچنا بند کر دیا اور اپنا سوچنا شروع کر دیا جو کہ عمران خان صاحب کر رہے تھے, اب دیکھیں پاکستان جو کہ قرضے لے رہا ہے, صرف قرضے لے رہا ہے, قرضوں پہ حکومتیں چل رہی ہوں, وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے وہ $21 پر لیٹر اپنے پلے سے جو ہے وہ دے رہی تھی, پیٹرول پہ سبسڈی دے رہی تھی. 51.52 روپیز پر لیٹر ڈیزل کے اوپر سبسڈی دے رہی ہے, اور $5 پر یونٹ الیکٹریسٹی کے اوپر سبسڈی دے رہی ہے. یہ ساری سبسڈی جو ہے وہ ویڈرا کی جائے گی, اور اس میں ظاہری بات ہے آئی ایم ایف کی ریکمنڈیشن ہے کہ یہ آپ نے اگر نہ کیا تو چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی, اور بزنس ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم جو ہے اس کو بھی اینڈ کرنا پڑے گا. اور وہ ہم لوگوں کو کیا کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو ٹیکس ایمنیسٹیز دی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, انیشلی تو بڑا ضروری تھا ٹیکس ایمنیسٹی دینا تاکہ وہ جو پیسہ ہے وہ لوگ وائٹ کر سکے, لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوا. تو حکومت جو ہے وہ جسے آپ کہہ لیں کہ یہ چیزیں جو ہے وہ کر رہی تھی. اب آپ دیکھیں خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی, اس کے فیل ہونے کی وجہ کیا تھی؟ حالانکہ کچھ ایکسپیرینس لوگ ان کے ساتھ موجود تھے, لیکن وہ ڈیلیور کیوں نہیں کر سکے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر ڈپلومیٹک فرنٹ پہ دیکھیں تو وہاں پر ہماری ناکامیاں
ہمیں نظر آ رہی ہے وہ بے شک 2+2 ہو جے شنکر صاحب کا اور اس کے ساتھ ساتھ اینتھنی بلنکن صاحب کا، وہاں کی اسٹیٹمنٹ کی بات ہم کریں یا پھر ابھی ریسنٹلی جس طریقے سے بورس جانسن نے وزٹ کیا ہندوستان کا اور وہاں پہ جو بات چیت ہوئی یا جو ڈیلز ہوئی ہیں، کیا اثر ہو سکتا ہے پاکستان پر ان چیزوں کا؟ ان ساری چیزوں کے لیے آج مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر پولیٹیشین آف دا US ساجد تارڑ صاحب نے مجھے جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ سر فار جوائننگ دا شو. My pleasure. Thank you so much. سر ڈائریکٹلی اس بات پہ آؤں گا کہ آپ پاکستان کے اوپر آپ کی کافی نظر ہوتی ہے، کیا وجوہات ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کافی سارے ایکسپیرینس لوگ ہونے کے باوجود فیل کیوں ہوئی سر؟ دیکھیں سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ خان صاحب ایک تو ان کو تجربہ بالکل نہیں تھا کہ گورننس کیا چیز ہوتی ہے، ہلکے کی سیاست کو نہیں سمجھتے تھے. امریکہ میں ہم اس کو کہتے ہیں ریٹیل پالیٹکس، وہ ان کو نہیں سمجھتے تھے. انہوں نے اپنے ساڑھے تین سال جو اپنی گورنمنٹ ہے وہ ایڈوائزرز کے ذریعے ان الیکٹڈ نان الیکٹڈ لوگ جو باہر سے لے کر گئے تھے، وہ برطانیہ سے امریکہ سے، انہوں نے ان کی گورنمنٹ چلائی. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کے آس پاس انہی لوگوں کا ہجوم ہے جو خوش آمدی ٹائپ لوگ ہیں، اور ان کو اصل پکچر نظر ہی نہیں آ رہی تھی خان صاحب کو. دوسرا، خان صاحب کو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ہی از اے فائنل اتھارٹی، ہی کینٹ بی رانگ، جو کہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ سیاست اور جمہوریت میں اس کا کوئی گنجائش نہیں ہے. سیاست اور جمہوریت میں ہمیشہ آپ کچھ دیتے ہیں کچھ لیتے ہیں، مڈل گراؤنڈز پہ آ کے کمپرومائز کرتے ہیں. خان صاحب کی اناط تکبر یہ ساری چیزیں ان سے ابو ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے سنے یہ پائے گئے ہیں کہ میں امریکہ کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، میں بھارت کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، میں قبائلی علاقے کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، میں نے کتابیں لکھی قبائلی علاقے پہ. تو یہ یہ وجوہات تھی کہ خان صاحب was not geared، وہ تیار ہی نہیں تھے ایک سیاست اور اتنے بڑی پوزیشن کو سنبھالنے کے لیے. اور آخری سب سے بڑی وجہ جو ہے، ان کو لایا گیا تھا، خان صاحب خود نہیں آئے تھے، اور جب ہی وہ ہاتھ نیوٹرل ہوا تو خان صاحب کی حکومت دھڑام سے نیچے جا گئی. اب بھی وہ اسی چیز کے ابھی تک اسی کے وہ خواہش کر رہے ہیں، جس طرح ابھی ریسنٹ لاہور کے جلسے میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ سے اگر غلطی ہو گئی ہے تو دوبارہ الیکشن کرا دیں. تو خان صاحب کو ابھی تک وہی عادت ہے. خان صاحب کے اپنے ایلائز پرویز الائی صاحب یہ فرماتے رہے ہیں کہ 3.5 سال ان کی نیپیاں چینج ہوتی رہی ہیں. تو در حقیقت خان صاحب خود رول نہیں کرتے رہے، ان سے رول کروایا گیا تھا، ان کے ہر مسئلے کو حل کیا جاتا تھا. تو یہ اس چیز کو سیاست اور جمہوریت نہیں کہتے، اس کو ڈکٹیٹرشپ کہا جا سکتا ہے. بلکہ یہاں تک کہ جرنلسٹ وداؤٹ بارڈرز، انہوں نے ان کو خطاب دے رکھا ہے کہ ہی از اے ڈکٹیٹر. جس طریقے سے انہوں نے صحافت کے اوپر جو پابندیاں لگائیں، جس طریقے سے صحافیوں پہ کیسز بنائے گئے، جس طریقے سے محسن بیگ صاحب کو، اور یہاں پہ ایک اور خاص بات کہوں گا کہ سیاست میں اپنے روایات، جس طرح چودھری برادران یا شریف برادران یا اس وقت پیپلز پارٹی میچور ہو چکی ہے، لیکن خان صاحب ہمیشہ جو اپنے محسنوں کو ہی تنگ کرتے رہے ہیں، جس میں آپ ترین صاحب کی مثال لے لیں، آپ علیم صاحب کی مثال لے لیں، محسن بیگ صاحب کی مثال لے لیں. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج کیبنٹ میں اون چودھری صاحب ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے انہوں نے ان کو سرو کیا ہے. تو ایک تو اس طرح کی خامیاں تھی. دوسرا، خان صاحب نے جو ہمیشہ یہ کہتے تھے یو ٹرن اچھا ہوتا ہے اپنی پوزیشن چینج کرنی، میں ایگری کرتا ہوں کہ سیاست میں سچویشن چینج ہوتی رہتی ہے، لیکن 3.5 سال میں دیکھیں ان کا سفر شروع ہوا کنٹینر سے. ڈی جے بٹ صاحب نے وہاں پہ جلسہ گانے تماشے کیے، بچے بچیاں وہاں ناچتے تھے 18 سال کے. وہاں سے اٹھے ہیں، جب پرفارمنس نہیں دے سکے تو کسی نے مشورہ دیا کہ اسلامک کارڈ کھیلیں، تو انہوں نے فوراً ریاست مدینہ پہ جا کے تو حضرت عمر کی مثالوں پہ آ گئے. اب جب وہ بھی چلتی نظر نہیں آئی تو فوراً انہوں نے ٹرن غلامی اور آزادی پہ لے لیا.